اصل مسائل ہیں اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں کرتا. پارلیمنٹ اس وقت جب بیٹھے گی کہ یہ لوگ کیا بات کرتے ہیں, ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں, رحیم یار خان میں جو واقعہ ہوا, جو بلوچستان میں واقعہ ہوا, اس پہ ڈسکشن کریں. میرا پرابلم ہے, میں اپنے ملک میں امن چاہتی ہوں, میں اپنی زندگی میں سکون چاہتی ہوں. میرے جیسے ہزاروں لوگ ہیں جو پاکستان چھوڑ کے نہیں جا سکتے, ہمارا جینا مرنا ادھر ہے, ہم پہ رحم کریں, کاسٹ آف لیونگ کو نیچے لائیں. میں آپ کو ایک بہت معمولی سی اگزامپل دوں, لیکن یہ معمولی اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ آپ سب کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ کے سب کے محلوں میں ہو رہا ہے. 150 کلو ٹماٹر اس دکان پہ مل رہا ہے تو دوسری جگہ 250 کلو مل رہا ہے. دو دکانوں کا بیچ میں فرق ہے. لوکل لیول پہ آپ کی گورننس کدھر ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر کا تو کر دیا آپ نے بیڑا غرق, اس کی طرف تو آپ کو توجہ ہی نہیں ہے. دھڑا دھڑ ٹیکسٹائل یونٹس بند ہو رہے ہیں, لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے, لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں, لوگوں کو کئی مہینے تنخواہیں نہیں مل رہی. پارلیمانی لوگوں کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے تو ہم پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیں گے اور ایک بندہ آبجیکٹ نہیں کرے گا, تنخواہیں بڑھ جائیں گی. او بھائی, آپ لوگ ہمارے ٹیکس کا کھاتے ہیں, ہم دیتے ہیں تنخواہ آپ کی, ہمیں جواب چاہیے, مجھے جواب چاہیے. خواتین و حضرات السلام علیکم, میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی, چینل باغی ٹی وی اور پروگرام یاسمین کی بیٹھک. پارلیمنٹ کا اجلاس اگلے ہفتے ہونا طے پایا ہے. آج بدھ کا روز ہے جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کرا رہی ہوں. اس میں ہم کیا بات کریں گے؟ غالباً کہ جو ججوں کی تعداد ہے اس کو بڑھایا جائے, کیونکہ اس وقت 17 جج ہیں, 23 تک ہو سکتے ہیں غالباً, تو زیادہ لوگوں کا ہو تاکہ جو ایک ڈیسیشن ہو وہ زیادہ براڈ بیسڈ ہو. یہ بھی مجھے سننے میں آیا, یہ ہو یا نہ ہو اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتی, کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ سے بنا دیا جائے. اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں وہ تمام کیسز جائیں اور دیکھے جائیں جو کانسٹیٹیوشن سے متعلق ہیں, کیونکہ جب کانسٹیٹیوشن سے متعلق اور سیاسی متعلق کیسز سپریم کورٹ میں چلنا شروع ہوتے ہیں تو پیچھے تمام کیسز کا انبار لگ جاتا ہے, پاکستان جائے بھاڑ. لیکن پھر ہمارے سامنے جو اصل مسائل ہیں اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں کرتا. پارلیمنٹ اس وقت جب بیٹھے گی, میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں ایک شہری کے ناطے, ایک وکیل کے ناطے, ایک پاکستانی ہونے کے ناطے, کہ یہ لوگ کیا بات کرتے ہیں, ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں. کیا ان کی پرائیورٹی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ رحیم یار خان میں جو واقعہ ہوا, جو بلوچستان میں واقعہ ہوا, اس پہ ڈسکشن کریں, یا 4 لفظ مذمت کے کہہ کے گونگلوں سے مٹی جھاڑ کے اور اپنے اصل مقصد پہ آ جائیں جو کورٹ کا معاملات ہیں. میرا وہ پرابلم نہیں ہے پلیز. میرا پرابلم ہے, میں اپنے ملک میں امن چاہتی ہوں, میں اپنی زندگی میں سکون چاہتی ہوں. میرے جیسے ہزاروں لوگ ہیں جو پاکستان چھوڑ کے نہیں جا سکتے, ہمارا جینا مرنا ادھر ہے, ہم پہ رحم کریں. ہمارے معاملات کیا ہیں؟ اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ اسٹیٹ اور پارلیمنٹ جو ہے, جو حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ الائنڈ ہیں. لوگ اکثر اس کو PDM2 بھی بلاتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ رائے غلط ہو, میری یہ رائے نہیں ہے, ایک حد تک ہے ایک حد تک نہیں بھی ہے. لیکن میں عمومی لوگوں کی بات کر رہی ہوں. لیکن ہمیں فوکس کن سبجیکٹس پہ کرنا چاہیے؟ نمبر 1, کاسٹ آف لیونگ کو نیچے لائیں. میں آپ کو ایک بہت معمولی سی اگزامپل دوں, لیکن یہ معمولی اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ آپ سب کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ کے سب کے محلوں میں ہو رہا ہے. میں DHA میں بیٹھی ہوں, میرے محلے میں ایک دکان پہ اگر 480 روپے کلو کدو مل رہا ہے, برابر میں ایک دکان کھلی ہے سبزی کی, وہاں پہ 180 میں. اگر 150 کلو ٹماٹر اس دکان پہ مل رہا ہے تو دوسری جگہ 250 کلو مل رہا ہے. دو دکانوں کا بیچ میں فرق ہے. کدھر ہے آپ کا وہ عملہ جو یہ پرائس لیولز چیک کرے گا؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ لوکل لیول پہ آپ کی گورننس کدھر ہے؟ نہیں ہے. دوسرا, پرائیویٹ سیکٹرز میں آپ لوگوں کی جو نوکریاں ہیں ان کو اس کا بیس وائڈ کریں. پرائیویٹ سیکٹر کا تو کر دیا آپ نے بیڑا غرق, اس کی طرف تو آپ کو توجہ ہی نہیں ہے. دھڑا دھڑ ٹیکسٹائل یونٹس بند ہو رہے ہیں, لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے, لوگوں کی قوت خرید رہی نہیں ہے, اور لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں, لوگوں کو کئی مہینے تنخواہیں نہیں مل رہی, کیونکہ پیچھے سے پرائیویٹ سیکٹر کے جو لوگ ہیں ان کو پیمنٹس نہیں آتی. کچھ کام کی نوعیت ایسی ہے, کہیں سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, کہیں وہ ایڈورٹائزنگ کے سر پہ چل رہے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ کے پیسے آئیں گے.
ہر جگہ ایک برا حال ہے. اس کو کون دیکھے گا؟ کیا حکومت کی یہ پرائیورٹی نہیں ہونی چاہیے؟ میرا آپ سب سے ایک سوال ہے آج, مجھے جواب چاہیے. پھر آپ ایگریکلچرز کی کیوں نہیں ہیلپ کرتے کہ ان کو ایک جسٹ انکم, ان کی انکم میں اضافہ ہو, ان کو ٹیکنالوجیکل ایکوپمنٹ اور طریقے سکھانے, بتانے, پرووائڈ کرنے, اس کا کوئی فریم ورک بنائیں یار. آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ انڈسٹریز کو پراسپر کرنا ہوگا. ہاں میں سمجھتی ہوں اس معاملے میں دقت ہے, کیونکہ جب بھی ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو جب وہ جو شرائط ہم پہ لگاتے ہیں کہ الیکٹریسٹی کی قیمت بڑھائی جائے, گیس کی قیمت بڑھائی جائے, فلاں چیز کی قیمت بڑھائی جائے, تو اس صورت میں آپ جو ہیں وہ انڈسٹریز ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتی ہیں. آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں بچتا ملک کے پاس کہ وہ آپ ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز پر ان کو لگا سکیں. تو یہ معاملات اور یہ اثرات آتے ہیں, لیکن ہمیں کچھ سوچنا تو ہے نا کہ اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں. پارلیمانی لوگوں کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے تو ہم پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیں گے اور ایک بندہ آبجیکٹ نہیں کرے گا, تنخواہیں بڑھ جائیں گی. او بھائی, آپ لوگ ہمارے ٹیکس کا کھاتے ہیں, ہم دیتے ہیں تنخواہ آپ کی, ہمیں جواب چاہیے, مجھے جواب چاہیے. دوسری جانب بجلی اور گیس کی قیمتوں کو کم کریں. ابھی سردیاں آنے والی ہیں, آلریڈی تھرو آؤٹ گرمیوں میں بھی میرے علاقے میں رات کے 10 بجے بعد گیس نہیں ہوتی. کر لیں جو کرنا ہے. سردیوں میں اور کم ہوتی ہے, 7 بجے صبح مجھے کھانا پکوانا پڑتا ہے, اس لیے کیونکہ 9-10 بجے لوگ سو کے اٹھتے ہیں, تو ذرا جو گیس کا فلیم ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. گیزر کی تو بات ہی نہ کریں. کیا کریں؟ بل کہاں سے دیں گیس کا؟ پہلے سردیوں میں آپ گرمیوں میں آپ اس کا بھریں بل بجلی کا, اور اس کے بعد آپ گیس کا بھریں سردیوں میں. اور دوسری جانب ہبکو نے لارجسٹ آئی پی پی جو پاکستان میں ہے, آپ کو پتا ہے کہ سال 2024 کے ختم میں جون میں انہوں نے ₹75.3 بلین کا پروفٹ پوسٹ کیا ہے. میں کیا کہوں, میرے تو الفاظ ختم ہو گئے ہیں ان باتوں کو لے کر. کیا ابھی تک پارلیمان بیٹھی کہ آئی پی پی کے کون ریویو کرے گا سارے؟ اس کی کوئی ٹائم لائن مجھے چاہیے, مجھے اس پہ عمل چاہیے, مجھے اس کی اسٹریٹجی سننی ہے. مجھے نہیں سننا کہ کورٹ میں تعیناتی کس کی ہو رہی ہے, مجھے نہیں سننا کہ کتنے سال کی ہو رہی ہے. مجھے بتائیں کہ ہمارے لیے جو آپ یہاں بیٹھے ہیں پارلیمان میں, ہمارے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ان سوالات کے جوابات چاہیے. آئی پی پیز تو ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ کوئی 40 آئی پی پیز ہیں جو چند خاندان اس پہ مسلط ہیں اور اربوں میں کھیل رہے ہیں, خربوں میں کھیل رہے ہیں, یہ کہنا چاہیے. مگر اس کو کون چیک کر رہا ہے؟ Has a society been formed? Has a group of competent people been formed to look into this matter and to have an in-media session? Yes, in-media, although I'm very against in-media sessions. کہ ہمیں پتا چلے کہ کیا بات ہو رہی ہے, انڈر ہینڈ اور کون سی ڈیل چلنے والی ہے. مجھے نہیں دلچسپی, میرے جیسے ہزاروں لوگوں کو نہیں دلچسپی کہ آپ پارلیمان میں بیٹھ کے اپنے مفادات کی کیا بات کرتے ہیں. جواب دیں. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.